ہمارے یہاں شادی جب ہوتی ہے تو دولہے کو بھی کہا جاتا ہے، دلہن کو بھی کہا جاتا ہے کہ کہیں باہر گھوم پھر کر آئیں، کچھ دن اکیلے گزاریں، کسی اچھی خوبصورت جگہ پر جائیں، تو ہنی مون کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کیا ہنی مون پر جانا چاہیے؟ اگر شریعت کی پابندی ممکن ہو تو جانے میں حرج نہیں ہے۔ عمرے پر بھی تو جایا جاتا ہے، یہ بھی سفر ہی ہے۔ حج پر بھی جایا جاتا ہے، لیکن ہر جگہ شریعت کی پابندی ضروری ہے۔ تو ہنی مون جو ہے اس میں بھی اگر کوئی گناہ والا معاملہ نہیں کرتا، شرعی پردے بھی باقی رہتے ہیں، شریعت کے تمام تقاضے پورے ہوتے ہیں، تو اب کوئی اس طرح ہنی مون مناتا ہے جائز طریقے پر 100% جائز طریقے پر، تو اس کو بھی ظاہر منع تو نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اب یہ کہ جا کر یہ ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہوں گے، ہوٹلوں کے ماحول، پھر یہ پارکوں میں جا کے بیٹھتے ہوں گے، پارکوں کے ماحول، تو یوں مطلب ہنی مون فی زمانہ منانا، اگر یہی مراد ہنی مون اس طرح ہی مناتے ہوں گے، تفریح گاہوں میں جاتے ہوں گے، سی سائٹ پہ جاتے ہوں گے، تو یہ تو ظاہر ہے کہ نہیں منانا چاہیے۔ حضور، ایک پوزیٹیو تبدیلی تو ہم ماحول میں دیکھ رہے ہیں کہ اب رجحان جو ہے شادی کے بعد حج کا اگر سیزن ہوتا ہے تو حج کی اس طرح ترکیب بنائی جاتی ہے، یا عمرے پر دلہا لے جاتا ہے دلہن کو، تو اس کی پذیرائی ہونی چاہیے۔ جی، جو صاحب حیثیت ہوتے ہوں گے اور مذہبی ذہن ہوتا ہوگا تو یہ کرتے ہوں گے، لیکن اکثریت یہ نہیں کرتی۔ اب جیسے کہ بچوں کی چھٹیاں آتی ہیں تو کوئی لندن جائے گا، کوئی پیرس جائے گا، اور مدینہ کی طرف دوڑے گا دیوانہ مدینہ کا۔ تو یوں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عمرہ کی ترکیب کرتے ہیں، مدینہ کی حاضری سے مشرف ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے۔ زیادہ تر ادھر ادھر سیر و تفریح کے لیے لوگ مختلف ملکوں کا رخ کرتے ہیں، مختلف شہروں کا کرتے ہیں۔ اب سردیوں میں کچھ لوگ جاتے ہیں، یہ برف باریاں دیکھتے ہیں چھٹیوں میں، یا چھٹیاں کر لیتے ہوں گے اپنے ہی ملک میں، دوسرے شہروں میں جہاں برف باریاں ہوتی ہیں وہاں پہنچتے ہی ہے۔ اور گرمیوں میں بھی ہمارے بعض شہر ایسے ہیں ہمارے ملک میں کہ جو ٹھنڈے ہوتے ہیں تو وہاں کا رخ کرتے ہیں۔ تو اس لیے بھئی وہ اپنا تو ہے نا کہ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں، بس یہ ہونا چاہیے کہ مدینہ دیکھے، باقی ہر شے سے آنکھیں بند کر لے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، مجھے ایک عالم صاحب نے بتایا تھا، شاید ان کے اپنے گاؤں کا واقعہ تھا۔ ایک قافلہ حج سے آیا تو ایک حاجی صاحب جو تھے، انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی، کھولتے نہیں تھے، تو لوگ سمجھے کہ کوئی آنکھوں میں کچھ درد ہے ان کو۔ جب یہ وضو کے لیے بیٹھے، نماز کا وقت آیا تو انہوں نے پٹی کھول دی اور منہ دھویا، پھر باندھ لی۔ اب لوگوں کو تجسس بڑا، راز کیا، تو اس کو پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے کہ تم یہ، تو اس نے بتایا کہ میں دراصل ایسے نظارے کر کے آیا ہوں کہ اب مجھے یہاں کی یہ اشیاء جو ہیں، یہاں کے نظارے مجھے بھاتے نہیں ہیں، دیکھنے کو دل نہیں کرتا، اس لیے میں نے پٹی ہی باندھ لی ہے۔ کہ مدینہ شریف کی تو کیفیت ہی ہے نا، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ۔ یہ عاشقوں کے انداز ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ جو لوگ سفر کرتے ہیں اس طرح ان علاقوں کا، تو ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ماحول چینج ہوگا، پانی چینج ہوگا۔ ابھی نگران شورا بھی ماشاءاللہ سفر پہ ہیں ساؤتھ افریقہ کے، آپ نہیں گئے، آپ کو بھی جانا چاہیے، کچھ ہوا تبدیل ہو۔ وہ حدیث پاک ہے نا، سافروا تصحوا، ہے نا، سفر کرو صحت یاب ہو جاؤ گے، صحت پاؤ گے۔ تو نگران شورا کا یہ سفر کوئی پرسنل یا بزنس پرپس پر تو نہیں ہے، ان کا سفر تو دعوت اسلامی کے دینی کام کے لیے۔ اس طرح اگر کوئی سفر کرتا ہے یا کاروبار کے لیے سفر کرتا ہے تو یہ حرج تو نہیں ہے، دینی کام کے لیے کرتا ہے، کار ثواب ہے۔ اگر اپنے کوئی دنیاوی کام کے لیے کرتا ہے تو کم از کم مباح تو ہے، یعنی اس کا کرنا نہ کرنا، ثواب نہ گناہ۔ بعض صورتوں میں یہ مباح سفر کو بھی ثواب کا سفر بنا سکتے ہیں اچھی نیتوں کے ساتھ، تو مطلقاً سفر تو منع ہے ہی نہیں۔